معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور اے مخاطب تم کیا سمجھو وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود اور عاد نے ٹکرا کر پاش کرنے والی کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، پس سمود تو انہیں ہلاک کر دیا گیا سخت چنگاڑ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ رہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد بے حد تند تھی۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک، جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی، تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کہ وہ گرے پڑے ہیں، گویا وہ منڈ ہیں کھوکھلی کھجور کے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی مائندہ فرد۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، انہیں بڑی سختی سے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے جب سیلاب حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھے اسے یاد رکھنے والے کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً چور چور کر دیا جائے گا۔
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا اور آسمان پھٹ پڑے گا، تو وہ اس دن بالکل بودا ہوگا اور فرشتے ان کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، تو وہ فرط مسرت سے کہے گا لو پڑھ لو میرا نامہ عمل، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ، پس یہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کرے گا عالی شان جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اذن ملے گا کھاؤ اور پیو، مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیے گزشتہ دنوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لیتنی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ عمل۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لایا تھا اللہ پر جو بزرگوں برتر ہے، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ہاہُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، پس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی طعام بجز پیپ کے، جسے کوئی نہیں کھاتا بجز خطا کاروں کے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ،
پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ بات باعث حسرت ہوگی کفار کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تسبیح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ حاقہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ معارج کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے، وہ سن لے، یہ تیار ہے کفار کے لیے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، ایسا صبر کیجئے جو بہت خوبصورت ہو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ۔
وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو۔ ہر مجرم تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ دے سکتا، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو ہر مشکل میں اسے پناہ دیتا تھا، اور بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی، نوچ لے گی گوشت پوست کو، وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا اور مال جمع کرتا رہا، پھر اسے سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل، بجز ان نمازیوں کے جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ مکرم و محترم ہوں گے جنتوں میں۔
فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، پس ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف ٹکٹکی باندھے بھاگے چلے آ رہے ہیں، ایک گروہ دائیں طرف سے اور دوسرا گروہ بائیں طرف سے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا طمع کرتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ ایمان و عمل کے بغیر نعمتوں بھری جنت میں اسے داخل کیا جائے۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس مادہ سے جس کو وہ بھی جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، سو آپ رہنے دیجئے انہیں کہ خرافات میں مگن رہیں اور کھیلتے کودتے رہیں حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، اس روز نکلیں گے اپنی قبروں سے جلدی جلدی، گویا وہ اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ جھکی ہوگی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ معارج پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ نوح شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف اور فرمایا اے نوح بر وقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب علیم۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ بلا شبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش تم حقیقت کو جان لیتے۔
قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت۔ میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ ان کو بخش دے، تاکہ تو ان کو بخش دے، تو ہر بار انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنے کپڑے اور اڑ گئے کفر پر اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی، پھر انہیں کھلے بندوں بھی سمجھایا اور چپکے بھی انہیں تلقین کی۔ پس میں نے کہا، ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور فرزندوں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہہ بتہہ، اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی، اور بنایا ہے سورج کو درخشاں چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگایا ہے، پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ اور اللہ نے اسی زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے عرض کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے، جس کو نہ بڑھایا
جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اور اولاد نے بجز خسارے کے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور رئیسوں نے کہا، اے لوگو، نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور خاص طور پر ودا اور سوا کو مت چھوڑنا، اور نہ یغوث ویعوق اور نسرا کو، وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار، سخت ناشکر گزار ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا، اور بخش دے سب مومن مردوں اور عورتوں کو، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ہلاکت و بربادی کے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 29، سورہ نوح آج پوری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔